الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آپ تمام لوگوں کا آج کے درس میں خیر مقدم ہے. متن التحاویہ کا درس لگاتار آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اس درس میں برکت عطا فرمائے اور جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں اس سے ہمیں اور تمام سامعین کو اللہ رب العالمین تمام سامعین و مشاہدین کو اللہ رب العالمین اس سے فائدہ پہنچائے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر اس درس میں شریک ہوتے ہیں. بغیر کسی تاخیر کے میں آج کا درس شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلے آج کے درس میں جو رؤوس الاقلام ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں اور متن تحاویہ کا جو حصہ انشاءاللہ آج ہم اور آپ پڑھیں گے مل کر کے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی پڑھا جائے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ آج کے درس کے رؤوس الاقلام کیا ہیں. یہ آج کے درس کے رؤوس الاقلام ہیں جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. نمبر 1 امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول حی لا یموت قیوم لا ینام. یہاں دوسرے نمبر پہ رکھا ہے کہ صفت حیات اور صفت قیومیت دو صفت کا ذکر کیا ہے. تو صفت حیات یہ وہ صفت ہے جس پر عقل نے بھی دلالت کی ہے اور سمع کی بھی دلالت موجود ہے. یعنی سمع اور عقل دونوں کی دلالت اس کے ثبوت پر میسر ہے. اسی طریقے سے قیوم کی دلالت عقلی اور نقلی دونوں دلیلوں سے ثابت ہے. اور پھر اس پر گفتگو ہوگی کہ حی قیوم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے دونوں ناموں کی خاص خصوصیت ہے. یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کے حوالے سے ایک قول ملتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے. اس پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. پھر اللہ رب العالمین کے قول اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر آیا ہے. اس قول کی تشریح میں جو امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول ہے حی لا یموت قیوم لا ینام وہ اسی آیت سے ماخوذ ہے یا اسی آیت کو انہوں نے مراد لیا ہے. تو اس آیت کے اندر کیسے اللہ رب العالمین کی توحید کی تینوں اقسام کی دلالت موجود ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پھر صفت حیات پر گفتگو کی جائے گی کہ یہ صفت وہ صفت ہے جو تمام مخلوقات کے اندر مشترک ہے. پھر گفتگو ہوگی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. حی قیوم کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کا تعلق ما قبل سے کیا ہے اور اس کی دلالت کیسے اللہ رب العالمین کی کمال حیات اور کمال قیومیت پر ہوتی ہے اس پر گفتگو ہوگی. پھر اس قاعدے پر گفتگو ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو منفی صفات آئی ہیں وہ اپنے آپ میں مقصود نہیں ہیں بلکہ ان تمام جگہوں پر ان صفتوں کے ضد کے کمال کا اس بات اللہ رب العالمین کے لیے مقصود ہے. اس پر گفتگو اس سے پہلے کے دروس میں بھی ہو چکی ہے اور آج بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی مختصراً. اور الحی القیوم پر پھر یہ بھی گفتگو ہوگی کہ ان دونوں صفتوں کا اثر مخلوقات پر بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کا اثر اللہ رب العالمین کی ان دونوں صفتوں کا مخلوق پر بھی ہے. کیسے اس کا اثر انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوگ. پھر کہا کہ حی و قیوم اپنی یہ دونوں صفتیں اپنے لازم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین یا رب کی جو بقیہ صفات ہیں ان تمام صفات پر یا ان میں سے بہت ساری صفات پر دلالت کرتی ہیں یہ دونوں صفتیں. پھر امام طحاوی رحمہ اللہ کا قول خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ. اس پر گفتگو ہوگی. خلق کا کیا معنی ہے, اس کے کیا مراتب ہیں, تقدیر اس کے مراتب میں سے ہے, تصویر اس کے مراتب میں سے ہے خلق کے, اور برع اس کے مراتب میں سے ہے. ان تینوں پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. خالق بلا حاجہ کیوں کہا, یہ صفت کس بات پر دلالت کرتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے کمال غنا اور کمال حمد پر. اور رازق بلا مؤنہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے دلالت کرتی ہے یہ صفت کہ بغیر کسی کلفت اور مشقت کے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے. تو یہ رؤوس الاقلام ہیں آج کے درس کے, اور انشاءاللہ ان تمام پر ہم کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں ہی صحیح لیکن ہم مرور کر لیں, اس پر گفتگو ہماری انشاءاللہ ہو جائے. اب میں چاہوں گا کہ جو متن ہے
اس کو بھی آپ کے سامنے کھول دوں تاکہ جہاں سے جہاں تک پڑھنا ہے ہمیں انشاءاللہ اس پر جو ہے ایک وہ جملے آپ کے سامنے رہیں اور پھر اسی کی روشنی میں انشاءاللہ درس آگے بڑھے. تو ولید پڑھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حی لا قیوم لا ینام خالق بلا حاجت رازق بلا مؤنة ممیت بلا مقصد باعث بلا مسقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزل بكونه شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوبة ومعنى الخالق ولا مخلوق وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حسبک. جی تو انشاءاللہ آج کا ہمارا درس اسی پر رہے گا. امام طحاوی رحمہ اللہ، سب سے پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. امام طحاوی رحمہ اللہ نے آج کے درس میں فرمایا کہ حی لا یموت، اللہ رب العالمین صفت حیات سے متصف ہے، ایسی صفت حیات جس پر موت نہیں ہے. لا یموت، اللہ رب العالمین حی ہے، لا یموت وہ مرے گا نہیں. قیوم، وہ اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے اور مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے. لا ینام، اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے. خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ، وہ بغیر کسی احتیاج کے، بغیر کسی ضرورت کے پیدا کرنے والا ہے. یعنی اپنا کوئی اس کی طرف اللہ رب العالمین کی مخلوقات کو پیدا کرنے سے کوئی غرض پوری کرنا مقصود نہیں ہے. رازق بلا مؤنہ، اور اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے بغیر کسی پریشانی اور بغیر کسی تعب کے اور بغیر کسی کلفت کے. ممیت بلا مخافہ، اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے بغیر کسی کے ڈر کے، اور دوبارہ زندگی بخشنے والا ہے بغیر کسی مشقت کے. وہ اپنی صفتوں کے ساتھ قدیم ہے اپنی مخلوقات سے پہلے. ان مخلوقات کے وجود نے کسی ایسی چیز کا اضافہ نہیں کیا اس کی صفت میں جو اس کی ذات کے ساتھ پہلے سے جڑی ہوئی نہیں تھی. اور جیسے اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنی صفات کے ساتھ ابدی ہے. اللہ رب العالمین مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد خالق کے اسم سے متصف نہیں ہوا یا موسوم نہیں کیا گیا، اور نہ ہی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد باری کا اسم اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا.
اللہ رب العالمین کے لیے ربوبیت کا معنی ہے اس حال میں کہ کوئی مربوب موجود نہیں تھا، اور خالق کا مفہوم اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس حال میں بھی جب کوئی مخلوق نہیں تھی۔ تو جیسے اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، ان کو جیسے کہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بعد ما احیا، انہیں زندہ کرنے کے بعد، ایسے ہی اللہ رب العالمین وہ اس اسم کا مستحق ہے ان کو زندہ کرنے سے پہلے بھی۔ یعنی اللہ رب العالمین محیی اس کے بعد نہیں بنا، کیا نام ہے، مردوں کو زندہ کرنے کے بعد، بلکہ اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کرنے کے بعد بھی محیی ہے، اور مردوں کو زندہ کرنے سے بالفعل پہلے بھی اللہ رب العالمین محیی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین خالق کے اسم کا مستحق ہے مخلوقات کو وجود بخشنے سے پہلے، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، ہر چیز اس پر آسان ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، اور اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک آج کے درس میں جو ہے عبارت پڑھی گئی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان سارے امور پر گفتگو کی جائے۔ پہلا جملہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حی لا یموت قیوم لا ینام۔ صفت حی یا الحی اسم کے طور پر، اور اس سے نکلنے والی صفت حیات، یہ اللہ رب العالمین کے لیے عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہے، جیسا کہ پہلے فقرے میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے لیے صفت حیات عقلاً بھی ثابت ہے اور نقلاً بھی ثابت ہے، اس لیے کہ عقل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے موجود ہونے پر عقل کے پاس اتنی دلیلیں ہیں، اور اتنی متواتر دلیلیں ہیں، اور اتنی تتابع کے ساتھ ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات موجود ہے تو پھر وہ اپنے لازم سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین حی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت حیات وجود کا لازمہ ہے، تو گویا اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت حیات پر عقل سے دلیل ملتی ہے۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین کی جو یہ صفت ہے یہ عقل سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور نقل سے تو خیر ثابت ہی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے علاوہ یہ آیت سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، اور بہت ساری آیات قیوم کی جو اسم ہے یہ صفت قیومیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس پر بھی عقل اور نقل دونوں کی دلیلیں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو اپنی ذات کو تو جو قائم رکھے ہوئے ہے، اور مخلوقات کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے، قائم بنفسی و قائم بخلقی، قائم خلقہ، اپنی مخلوقات کو بھی، جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ذریعے سے قائم ہے، اللہ رب العالمین ہی انہیں قائم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ہر چیز کو پیدا کرنا یہ عقلی طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ وہی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، وہی ان کو سنبھالنے والا ہے۔ تو اس لیے حی و قیوم جو ہے یہ گویا ربوبیت کے جتنے بھی مضامین ہیں ان تمام کو تقریباً اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اسم حی اور قیوم یہ اسم اعظم ہو سکتے ہیں۔ یعنی اسم اعظم، آپ جانتے ہیں کہ اسم اعظم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسم اعظم کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی سوال کرنے والا جب اس کے ذریعے سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ سوال پورا کرتا ہے۔ جب دعا کرنے والا اس اسم اعظم کے ذریعے سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو، اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے وہ فضیلت اسم اعظم کو حاصل ہے، اور ایک مطلب قوی قول ہے کہ اسم اعظم حی و قیوم یہ دونوں اسماء مل کر کے اسم اعظم ہے، اور یہ قول بہت وجیح قول ہے، اور اس کے لیے معنوی اعتبار سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ربوبیت کے جتنے مفاہیم ہیں وہ سب ان دونوں حی اور قیوم کے اندر تقریباً سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ربوبیت کے جتنے بھی مظاہر ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام
حی اور قیوم کے لوازم میں سے ہیں، وہ تمام کے تمام حی و قیوم کے لوازم میں سے ہیں۔ یہ چیز جب ذہن میں رکھی جائے تو اس میں اعظم ہونے کی بات بہت زیادہ کھل کر کے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات تینوں کو شامل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحی القیوم کیا نام ہے، اللہ رب العالمین کی توحید اسماء و صفات کو بھی شامل ہے۔ الحی اور القیوم یہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے ہیں، اور پھر ان سے صفت حیات اور صفت قیومیت نکلتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی توحید ربوبیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو اللہ لا الہ الا ہو اس کے اندر توحید الوہیت بھی موجود ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو لفظ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جملہ اس کے اندر توحید کی تینوں قسمیں موجود ہیں، جیسا کہ ہم نے اور آپ نے دیکھا۔ میں ذرا تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ آج تھوڑا سا درس کو زیادہ تیز کرنا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ اپنے منزل پر وقت پر پہنچ سکیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں، اگر کوئی پہلو تشنا رہ جائے تو اس پر انشاءاللہ گفتگو بعد میں کی جائے گی۔ تو یہ دونوں اسم جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے اسم اعظم، یہ اللہ کا اسم اعظم ہے جس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہاں پر الحی اور القیوم پر ذرا سا صفت کے ناحیے سے گفتگو کر لی جائے۔ الحی کے اندر صفت حیات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہوتی ہے، اور صفت حیات یہ ان صفات میں سے ہے جو خالق اور مخلوق دونوں کے لیے مشترک طور پر بولی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین صفت حی سے متصف ہے، اللہ رب العالمین کا نام حی ہے اور بندے بھی حی ہیں۔ اللہ رب العالمین صفت حیات سے متصف ہے اور بندے بھی صفت حیات سے متصف ہیں، لیکن اس سے تشبیہ لازم نہیں آتی۔ پچھلے درس میں بتایا جا چکا ہے کہ تشبیہ اور تمثیل کا فرق کیا ہے۔ تمثیل پورے طور پر منفی ہے، شرعی دلیلوں سے اللہ رب العالمین نے تمثیل کی نفی کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، لیکن کہیں شریعت کے اندر تشبیہ کی نفی نہیں آئی ہے، اور اس پر گفتگو کی جا چکی ہے پچھلے درس میں کہ جتنے بھی اسماء و صفات ثابت کیے جاتے ہیں ان میں سے وہ اسماء اور وہ صفات جو بندوں کے لیے بولے جاتے ہیں ان میں یک گونا تشبیہ پائی جاتی ہے، یعنی مطلق معنی کے اندر تشبیہ پائی جاتی ہے لیکن معنی مطلق کے اندر تشبیہ نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے کیفیت کے اندر تشبیہ نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں صفت حیات یہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے اور مخلوق کی بھی صفت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی صفت وہ اس میں تشبیہ یہ مطلق معنی کے اندر ہے، معنی مطلق کے اندر نہیں ہے اور نہ ہی کیفیت کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفت حیات اس اعتبار سے ہے جس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے، جب اس کی ذات کی کیفیت کا اندازہ نہیں تو اس کی صفات کی کیفیت کا اندازہ نہیں۔ اسی طریقے سے بندوں کی صفت حیات وہ نقص کو سے محیط ہے، شروع میں بھی کیا نام ہے عدم لاحق ہے اور بعد میں بھی اس کو فنا لاحق ہے۔ تو اس اعتبار سے بندوں کی حیات ناقص ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں صفت حیات کے بشمول وہ ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے وہ صفتیں کمال کے طور پر ثابت ہیں جس میں نقص کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ حیات کی جو صفت ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل یہاں پر ذکر کر دینا مناسب ہے کہ صفت حیات کی کیفیت کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کیسے سمجھ سکتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں معلوم۔ مخلوقات جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں خود ان کے اندر حیات کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ حیات کا جو معاملہ ہے یہ ہر چیز کی اس کے اپنے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر ذی روح کی حیات روح کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور جمادات جو ہیں وہ بھی حیات کی صفت سے متصف ہیں لیکن ان کی حیات ان کے اپنے اعتبار سے ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھ پر سلام کیا کرتا تھا۔ تو
پتھر کے اندر بھی آپ دیکھیں سلام کرنے کا ذکر آیا ہے. یعنی جتنے بھی جمادات ہیں جن کے اندر بھی نمو کی صفت پائی جاتی ہے ان کے اندر حیات ہے، لیکن وہ حیات اس حیات سے الگ ہے جو ذی روح کی حیات ہے. خود اس دنیا کے اندر حیات کی الگ الگ کنڈیشنز ہیں اور الگ الگ کیفیات ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے جتنے بھی نباتات ہیں، جتنے بھی اشجار ہیں، ان تمام کے اندر حیات موجود ہے، لیکن وہ حیات وہ ان کے اعتبار سے ہے، ان مخلوقات کے اعتبار سے ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیات اس دنیا کے اندر، مخلوقات کے اندر بھی کسی ایک کیفیت پر ہونے کو حیات نہیں کہا جاتا. حیات کی کیفیتیں الگ ہوتی رہتی ہیں. ذی روح کے ساتھ حیات کا الگ مطلب ہے. جمادات کے اندر جو حیات ہے اس کی الگ کیفیت ہے. اشجار اور نباتات کے اندر جو حیات ہے اس کی الگ کیفیت ہے. یعنی نبو جس کے اندر بھی ہے ان تمام چیزوں کے اندر حیات ہے، لیکن ان حیات کے مفاہیم اور ان کی کیفیات الگ الگ ہیں. یہ جو جماد ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، ہم یہ حیات اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ کس کے اندر حرکت ہے اور کس کے اندر حرکت نہیں ہے. تو جس کے اندر حرکت نہیں ہے اس کو ہم جامد کہتے ہیں. لیکن جامد کے اندر حیات نہیں ہے، حرکت نہ ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر حیات نہیں ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو گویا حیات یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کمال مطلق ہے. ہر طرح سے اللہ رب العالمین کی ہر صفت کا، اسی طریقے سے صفت حیات بھی اپنے کمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کی جائے گی. اس لیے کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے. اس قاعدہ کلیہ کو بھی آپ اگر نوٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بہت کام آئیں گی. یہ قواعد کا ذکر جو ہے میں آپ لوگوں کو ذرا اس پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ قواعد کو جو ہے ہم توجہ کے ساتھ نوٹ کر لیا کریں. ایک قاعدہ ہے کہ الصفات بما يناسب الذوات، تكون الصفات بما يناسب الذوات. یہ قاعدہ ہے، الصفات بما يناسب الذوات، یعنی جیسی ذات ہوگی اسی کے اعتبار سے اس کی صفات ہوں گی. اگر ذات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات ہے، جو خالق کی ذات ہے، تو خالق کی ذات کا جو حکم ہے وہی اس کی صفات کا حکم ہوگا. یعنی خالق اگر کیا نام ہے اول اور آخر ہے، یعنی تمام مخلوقات سے پہلے بھی تھا اور تمام مخلوقات کے بعد بھی رہے گا، تو اسی طریقے سے اس کی صفات کا بھی حکم ہے کہ وہ صفات مخلوقات سے پہلے بھی تھیں اور مخلوقات کے بعد بھی رہیں گی. تو جو صفات کا حکم ہے وہی ذوات کا حکم ہے. اس چیز کو جو ہے نوٹ کر لیا جائے. تو اللہ رب العالمین کے لیے جو صفتیں ثابت کی جاتی ہیں یا صفت حیات جو ثابت کی جاتی ہیں، تو یہاں پر اس صفت کے وجود کا اس بات اللہ رب العالمین کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہاں پر کیفیت کا اس بات نہیں کیا جاتا. مخلوقات کے ساتھ جو کیفیت ہے اس صفت کی وہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو صفت ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کی کیفیت کا علم نہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت کی کیفیت کا بھی علم نہیں. اور یہی معاملہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا ہے. صفت سمع اور بصر کے اندر بھی یہی بات ہم نے اس سے پہلے ذکر کی تھی کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت سمع اور صفت بصر کو ثابت کیا جاتا ہے کمال مطلق کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کی ذات جس کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ان دونوں صفتوں کا بھی حکم ہے، ویسی صفت حیات کا بھی معاملہ ہے. گرچہ یہ صفتیں مخلوقات میں اور خالق میں مشترک ہیں، لیکن وہ صرف اشتراک مطلق معنی میں ہے، معنی مطلق میں نہیں، اور نہ ہی کیفیت میں. اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اسی دنیا کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا کہ جمادات کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ کیا نام ہے اس دنیا کے اندر جو حیات ہوتی ہے مخلوقات کے اندر، ان کی کیفیات کو ہم نہیں جانتے. انسان کے اندر یا تمام ذی روح کے اندر جو حیات ہوتی ہے وہ روح اور نفس کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر حیات نمو کی وجہ سے ہے. نمو، صفت نمو، بڑھنا، ترقی کرنا، اس اعتبار سے ہے. تو چٹانوں کی جو زندگی ہے، حیات ہے، وہ چٹانوں کے اعتبار سے ہے. مٹی کے اندر جو حیات ہے وہ مٹی کے اعتبار سے ہے. اس طریقے سے ہر چیز کی حیات اس کی اپنی صفت کے اعتبار سے ہے، اس کے اپنی ذات کے اعتبار سے ہے.
اور یہیں سے وہ روایت جس کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا ہے کہ انی لأعلم حجرا بمکہ ما مررت علیہ الا سلم علی، کہ میں مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میں اس کے پاس سے کبھی نہیں گزرا مگر اس نے مجھ پر سلام کیا. یعنی جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزر آپ کا ہوتا تھا اس پتھر کے پاس سے، وہ پتھر آپ کو سلام کرتا تھا. تو گویا وہ پتھر صفت حیات سے متصف ہے، لیکن وہ حیات عام پتھروں کی حیات تھی، لیکن معجزاتی طور پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سلام سنوا دیا. لیکن یہ کہ اس کے اندر حیات ہے، نمو کی جو صفت ہے وہ پائی جاتی ہے. تو یہ حیات اپنی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں. اور جب مخلوقات کے اندر کیفیات کا اتنا زیادہ فرق ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان اس کے بارے میں کیسے آپ کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں؟ تو یہاں پر یہ صفت حیات کے تعلق سے کہنا ضروری تھا کہ صفت حیات کا ثبوت اللہ رب العالمین کے لیے یہ تعطیل اور تجسیم دونوں کے درمیان کا راستہ ہے، کہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ صفت حیات کو نہ ثابت کر کے معطلہ کی راہ پر نہیں جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کی صفت حیات کو مخلوقات کی طرح سے ثابت کر کے ہم مجسمہ کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ صفت حیات اپنے کامل مفہوم میں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی ذات سرمدی ہے ویسے اللہ رب العالمین کی صفات بھی سرمدی ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات کا بھی حکم اس کی ذات کا حکم ہے. یہاں پر دوسری چیز جو اشارہ کرنے کی ہے کہ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ قول جو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے وہ در حقیقت آیت کریمہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے اخذ شدہ ہے. اسی لیے انہوں نے کیا کہا؟ قیوم لا ینام. قیوم لا ینام، یہ قیومیت کا تعلق عدم نوم سے نہیں ہے جو امام طحاوی نے کہا، لیکن چونکہ وہ اس آیت کے ضمن میں اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس آیت کے مضمون کو بتلانا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے قیوم لا ینام کہا ہے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہاں ایک قاعدہ اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ رب العالمین، اس کا بھی اشارہ میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ اس قاعدے کو بھی میں چاہوں گا کہ نوٹ کر لیا جائے. یہ قاعدہ بھی بہت اہم ہے اور اس کی ضرورت وقتاً فوقتاً آگے بھی انشاءاللہ پیش آئے گی. کہتے ہیں کہ وصف الرب عز وجل بالنفی لیس مقصودا لذاتی وانما هو لاثبات کمال ضد ما نفا. یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ یہ قاعدہ کیا کہتا ہے. یہ قاعدہ کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے باب میں جو منفی صفات آئی ہوئی ہیں وہ اپنے آپ میں مقصود ان کا اثبات اللہ رب العالمین، یعنی ان منفی صفتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے کہنا یہ اصل مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے کہ اس منفی صفت کے ضد کے کمال کا اثبات اللہ رب العالمین کے لیے کرنا. جیسے مثال کے طور پر اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کمال حیات اور کمال قیومیت اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا. اس کے بعد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو یہ منفی صفت ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے سنہ کی نفی کی اور نوم کی نفی کی. تو سنہ کی نفی اور نوم کی نفی کس لیے ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے کمال حیات اور کمال قیومیت کو بتلایا جائے. گویا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم یہ در حقیقت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے مضمون کو مؤکد کر کے بیان کرنے کے لیے ذکر کی گئی ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ منفی صفتیں فی نفس ہی مقصود ہیں، فی نفس ہی مقصود نہیں ہیں. ان کے ذکر کرنے کا اصل مدعا حی و قیوم کے مضمون کو مؤکد کر کے پیش کرنا ہے. یعنی الحی کی صفت سے متصف ہے اور کمال حیات سے متصف ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ذات اونگ سے مبرہ ہے، نوم سے مبرہ ہے. کمال قیومیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین سنہ سے اور نوم سے مبرہ ہے. تو گویا حی اور قیوم کو مثبت پہلو سے جس چیز کا اثبات کیا گیا، یہاں منفی صفت لا کر کے اس مثبت صفت کو مؤکد کر کے ذکر کیا گیا ہے. تو گویا
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جو کہا گیا، یہ اللہ رب العالمین کی اس سے پہلے ذکر کردہ دو مثبت صفات کمال حیات اور کمال قیومیت پر یہ منفی صفتیں دلالت کرتی ہیں۔ اور یہی امام طحاوی نے اشارہ کیا ہے، حی کہہ کر کے امام طحاوی رک نہیں گئے، انہوں نے کیا کہا؟ حی لا یموت قیوم لا ینام۔ آپ جانتے ہیں کہ سنا اور نوم یہ دونوں بھی موت کی بہنیں ہیں، جانتے ہیں، اسی وجہ سے انسان جب سونے کے لیے جاتا ہے تو کہتا ہے بسمک اللہم اموت و احیا۔ تو نوم جو ہے وہ موت ہی کی ایک قسم ہے، موت ہی سے ملتی جلتی ایک کنڈیشن ہے جو انسان کے اندر نقص کو بتلاتی ہے، انسان کی حیات کے نقص کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں جب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہا تو یہ گویا اللہ رب العالمین کی صفت حیات کو مکمل طریقے پر کامل ظاہر کرنا مقصود ہے، کہ نہ تو موت، اور موت کون کہے، موت سے ملتی جلتی جو کیفیت مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ ہے نیند اور اونگھ۔ نیند کی ابتدائی شکل سنا اور اس کی انتہائی شکل نوم۔ تو جو نوم اور سنا ہے، جو عام طور سے انسان کی زندگی کا لازمہ ہے اور انسان کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ چیز، وہ بھی اللہ رب العالمین کی صفت حیات کو لاحق نہیں ہوتی ہے، چہ جائے کہ اس سے بڑی چیز، اور وہ مکمل طور پہ حقیقی موت کا جو معاملہ ہے۔ تو گویا ایک موت کا انکار کرنے کے بجائے، یعنی اس سے جو اس کی جو ابتدائی شکل ہے دنیا کے اندر، جو مخلوقات کے اندر، اس کی نفی کر کے اس کی بڑی شکل کو بھی بدرجہ اولا کے قبیل سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو حی لا یموت، یہیں سے امام طحاوی نے کہا کہ اللہ رب العالمین صفت کمال حیات سے متصف ہے، تو موت یا موت سے ملنے جلنے والی کوئی کیفیت اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی۔ قیوم لا ینام، اللہ رب العالمین صفت قیومیت میں کمال درجے پر فائز ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اور قیومیت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو نوم لاحق نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ نوم اگر لاحق ہو جائے تو پھر انسان اگر مثال کے طور پر وللہ المثل الاعلیٰ، انسان اگر کوئی ذمہ داری انسان کو دی جائے اور ذمہ داری ادا کرنے کے دوران وہ سو جائے تو بھلا وہ ذمہ داری ادا کر پائے گا؟ تو قیومیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آسمان و زمین اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین نے ان کو قائم کر رکھا ہے، ان کو تھام رکھا ہے، اللہ رب العالمین ہی ان کو پورے طور پر ذمہ داری ان کی ادا کرنے کے قابل بناتا ہے، اور وہی ان کی دیکھ ریکھ مکمل طور پہ کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذات پر اگر نوم کا ہلکا اثر بھی آ گیا تو پھر وہ قیوم کہاں رہ جائے گا؟ تو گویا قیوم وہ قائم اپنی ذات کے ساتھ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، اور اپنی مخلوقات کو بھی مکمل طور پر سنبھالے ہوئے ہے، اور ذرہ برابر اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی صفت نہیں اس کے ساتھ جڑتی جو اس ذمہ داری کے ادا کرنے سے مانع ہو یا اس کے اندر خلل انداز ہو۔ تو یہ کمال قیومیت اور کمال حیات کو دکھلانے والی ہے۔ تو پہلے اس بات کے ساتھ ذکر کیا گیا هو الحی القیوم، اور پھر اس کے بعد نفی لائی گئی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور یہیں سے وہ قاعدہ مشتق کیا گیا یا قاعدہ بنایا گیا کہ کتاب و سنت کے اندر اسماء و صفات کے باب میں جتنی بھی نفی وارد ہیں وہ اپنے آپ میں فی نفسہ مقصود نہیں ہیں، بلکہ ان تمام منفی صفات سے مقصد کیا ہے کہ ان منفی صفات کے ضد کے کمال کا اثبات اللہ رب العالمین کے لیے کرنا۔ تو یہ ایک یہاں پر چیز ثابت ہوتی ہے، اس صفت کے حوالے سے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا۔ اب گفتگو ہماری جاری رہے گی، لیکن آپ کے درمیان آج کی حاضری کے لیے جو فارم ہے وہ ابھی آپ کو بھیجا جا رہا ہے، زوم پر بھی اور ٹیلی گرام پر بھی، آپ لوگ اپنی اپنی حاضری لگا لیں۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ دونوں صفتیں حی اور قیوم اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوق پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی عقیدہ اعتقاد رکھنا یہ لازم ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ چیز ذکر کی جا چکی ہے کہ جتنے بھی اسما ہیں
ان اسما کا ثبوت اللہ کے لیے، اسم جتنا بھی ذکر کیے گئے ہیں ان سے اللہ رب العالمین کے لیے اسم کا ثبوت ملتا ہے، اس سے نکلنے والی صفت کا ثبوت ملتا ہے، اور تیسرے اس صفت کا اثر مخلوقات پر، اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمیں اسم کے اندر ثابت کرنی ہوتی ہیں۔ تو حی اور قیوم کے اندر سب سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے اسم حی اور اسم قیوم کو ثابت کیا، اللہ رب العالمین کے لیے جس اعتبار سے لائق و زیبا ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں اسموں سے دو صفتیں نکلتی ہیں، صفت حیات اور صفت قیومیت، ان دونوں صفتوں کو بھی بغیر تکییف کے اللہ رب العالمین کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے اپنے لیے قرآن کریم کے اندر ثابت کیا ہے۔ جی اسی طریقے سے کیا کہہ رہا تھا میں، بیچ میں گفتگو آ جاتی ہے تو مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ترکیز ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کو کہہ دو، وسیع الدین کو کہہ دو بھیج دے گا۔ جی تو یہاں بھی صفت حیات اور قیومیت میں یہ دونوں چیزیں جب ہم نے ثابت کر دی، اسم اور صفت، تو اب تیسری چیز باقی رہ گئی، اور وہ یہ کہ یہ دونوں صفتیں مخلوقات پر ان کا اثر بھی ہوتا ہے۔ وہ اثر کیسے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جتنی زندگی یا جتنی بھی حیات آپ مخلوقات کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی صفت حیات کا اثر ہے۔ وہ حی ہے، اور اس حی کا اثر ہے کہ مخلوقات کے اندر اللہ رب العالمین نے حیات رکھی ہے، الگ الگ مخلوقات کے اندر۔ تو اور جتنی بھی درستگی آپ کو دکھائی دیتی ہے، یا ہر وہ فعل جو مخلوقات کے اندر نظر آتا ہے کہ کوئی اس کو انجام دے رہا ہے، تو وہ انجام دینے کی جو صلاحیت ہے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی قیومیت کے آثار کا ایک اثر ہے۔ مخلوقات کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں الگ الگ ذمہ داریوں پر لوگ قائم ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں، اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت قیومیت کا اثر ہے مخلوقات کے اندر۔ تو ابھی 1 منٹ میں یہ بھی بند ہو جائے گا، تو پھر اسی لنک سے آپ لوگ دوبارہ 1 منٹ کے اندر جوائن ہو جائیے گا انشاءاللہ، تاکہ ہم گفتگو اپنی جاری رکھ سکیں اور انتظار کا معاملہ نہ رہے۔ جی تو یہ تینوں چیزیں جو ہے اس سے حی اور قیوم سے ثابت ہوتی ہیں، اسم اللہ رب العالمین کے لیے، صفت اللہ رب العالمین کے لیے، اور ان دونوں صفتوں کا اثر مخلوقات پر، اللہ رب العالمین کے ان دونوں اسما کا اثر، صفت کا اثر مخلوقات کے اندر۔ تو مخلوقات کے اندر جتنی حیات ہے یا جتنی بھی ذمہ داریاں ادا کرنے کی صلاحیت ہے، زوم کٹ گیا تھا، اور ابھی جب سب جوائن ہو جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ Recording in progress. جی مشائخ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کے زوم پر لنک بھیجا گیا حاضری کا، آپ لوگ اپنی اپنی حاضریاں لگا لیں، گفتگو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ۔ جی میں وہ صفحہ کھول دوں آپ لوگوں کے لیے جس پر گفتگو چل رہی ہے۔ جی تو گفتگو چل رہی تھی حی اور قیوم پر، اور ان سے 3 چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اسم، صفت اور ان دونوں کا اثر۔ یہ چیز جو ہے اس پر گفتگو کی گئی، اور اثر کا میں نے ذکر کیا کہ مخلوقات میں جتنی بھی حیات ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی صفت حیات کا
اثر ہیں۔ قیومیت کی صفت یعنی جتنی بھی ذمہ داریاں لوگ ادا کرتے ہیں یا اپنی اپنی ذمہ داریوں کے دائرے میں جو اپنی کاوشیں کرتے ہیں، وہ گویا صفت قیومیت کا اثر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ اثر، یہ حی و قیوم کی سے اسم اور صفت سے یہ اثر اس کا سمجھ میں آتا ہے۔ جی یہاں پر ایک چیز اور ذکر کرنے کی ہے، اور وہ یہ کہ جب مصنف نے کہا کہ قیوم لا ینام، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لا ینام کے مضمون سے قیومیت کا کوئی تعلق ہے۔ قیومیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کمال قیام کو بتلانا، کمال قیام کو بتلانا۔ قیوم یہ مبالغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، لِإِثْبَاتِ كَمَالِ قِيَامِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْوَجْهِ الْمُطْلَقِ بِنَفْسِهِ وَبِخَلْقِهِ، کہ اللہ رب العالمین خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اپنی مخلوقات کی ذمہ داریاں یا اپنی مخلوقات کے تئیں جو بھی کو سنبھالنے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو لے کر کے قائم ہے، ان کو ادا فرما رہا ہے۔ تو یہ قیومیت کا معنی ہے۔ جی تو یہاں پر جو قیوم لا ینام کہا امام طحاوی نے، وہ در حقیقت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے، تو یہ قیوم کے معنی کی تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ اس آیت کے مضمون کی وضاحت ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز یہاں پر اور ہے کہ جب ہم نے حی اور قیوم کی صفت کے اسم کو، پھر اس کی صفت کو، پھر اس کے اثر کو بیان کیا، تو یہی ایک چیز اور واضح کر دینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بِهَا، اللہ رب العالمین کے لیے اسما ہیں، ایسے اسما جو اپنے حسن میں، اپنے کمال میں منتہائے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، منتہائے عروج کو پہنچے ہوئے ہیں، جس سے اوپر کے کمال کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اپنی دعا کے اندر اس قسم کے اسما کا استعمال کرنا چاہیے جس قسم کی اس کی اپنی حاجت ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں قبولیت گویا مربوط ہے انسان کے حسن سوال سے، انسان کے سوال کرنے کا انداز کیسا ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس دعا کی قبولیت یا عدم قبولیت کا بھی اعتبار ہوتا ہے۔ یہ چیز یہاں سے یہ قاعدہ کلیہ نکلتا ہے کہ اسماء حسنہ جو ہیں، وہ اسماء حسنہ اللہ رب العالمین نے در حقیقت اسی لیے اپنے لیے مخلوقات کے لیے بتلا دیے کہ مخلوقات اپنی ضروریات کے اعتبار سے اسماء کا انتخاب کرے، اور جن کو جیسی ضرورت ہو اس کے اعتبار سے اس اسم کا انتخاب وہ اپنی دعا کے لیے کرے۔ مثال کے طور پر ہمیں فقر و فاقہ لاحق ہے، ہمیں روزی چاہیے، ہمارے یہاں کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو ہم اللہ رب العالمین کی صفت رزاقیت کا حوالہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین یا رزاق ارزقنی، ایسا کہیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے ایسے ہی تمام صفات کے اندر، تو یا جبار اجبرنی، اسی طریقے سے جتنی بھی صفات ہیں، انسان کی جیسی ضرورت ہے ان ضروریات کے اعتبار سے اسماء کا انتخاب کر کے اور ان اسماء کے وسیلے سے دعا کرنا۔ فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن نے جب کہا تو وہاں یہ معنی پوشیدہ ہے، یہاں یا یہ مفہوم وہاں پر مد نظر ہے، اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اسماء حسنہ کو سمجھنا یہ ایک بہت بڑا باب ہے جس پر سلف نے بہت زیادہ توجہ کی ہے، اور اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ کیسے اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کو اپنی دعاؤں میں استعمال کیا جائے۔ انسان کی جیسی ضرورت ہو، ہر انسان کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں، تو جس انسان کی جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے وہ انسان اللہ رب العالمین سے ان ضروریات کے مطابق جو اسماء ہیں ان کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ تو فقہ الاسماء والصفات یہ ایک بہت اہم باب ہے
جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو مستحضر رکھنا چاہیے۔ انسان جتنا زیادہ اسماء الحسنی اور صفات علیاء کے حوالے سے آگاہی رکھے گا، اتنا ہی زیادہ اس کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی کو برابر اپنی دعاؤں میں اپنی ضروریات کے اعتبار سے استعمال کرنے پر توجہ دیں، اور قرآن کے حکم فدعوہ بہا پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں میں قبولیت عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو صرف قبولیت بخشے۔ ایک اور چیز یہاں حی و قیوم کے تعلق سے کہنی ہے، وہ یہ کہ حی اور قیوم یہ دو صفتیں کہنے کو ہیں، لیکن اپنے لوازم کے اعتبار سے یہ تقریباً جتنے بھی ربوبیت کے افراد ہیں ان تمام کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہے۔ اسی لیے محققین کی ایک جماعت نے اشاعرہ پر نقد کرتے ہوئے کہا، اشاعرہ اور ان کے جو ہمنوا لوگ ہیں، کہ جب انہوں نے کہا کہ عقل کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کریں گے، اور انہوں نے عقل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی 7 صفات کو مثلا ثابت کیا، اشاعرہ نے، ماتریدیہ نے صفات کا اضافہ کیا، تو وہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ اگر تلازم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی صفات کو ثابت کرنا چاہتے ہو آپ، تو صفات سبع ہی کیوں؟ اب جیسے حی اور قیوم ہے، ان کے اگر تلازمات کو دیکھا جائے تو لازمی طور پر وہ تمام صفتیں آ جائیں گی، عقل کے ذریعے سے ان کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جو ان 7 صفتوں کے علاوہ ایک بڑی مقدار میں صفتیں ہیں جن کا اس بات کیا جا سکتا ہے، اور اسی قاعدے کے مطابق ان صفتوں کو ثابت کرنا بنتا ہے۔ اب اگر وہ ان صفات کو ثابت نہیں کرتے تو گویا وہ اپنے قاعدے ہی میں وہ جو ہے وہ کج فہمی کا شکار ہیں۔ جی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین رب کا جو نام ہے حی اور قیوم، یہ ایک بہت بڑی تعداد کو صفات کی عقلی طور پر مستلزم ہے۔ اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور اشاعرہ پر رد کرتے ہوئے یہ بات کہی جائے گی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اگلا جملہ جو ہے خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ، خالق بلا حاجہ رازق بلا مؤنہ۔ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مخلوقات کو پیدا کیا، تو کیا اللہ رب العالمین مخلوقات کو پیدا کرنے کا احتیاج رکھتا تھا؟ اللہ رب العالمین کو اس کی حاجت تھی، ضرورت تھی؟ اللہ رب العالمین حاجت مند تھا؟ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ نہیں، خالق بلا حاجہ، اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا اپنی کسی حاجت یا اپنی کسی ضرورت کے بغیر۔ اللہ رب العالمین وہ محتاج نہیں ہے، اللہ رب العالمین مخلوقات سے بے نیاز ہے، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ایسے اللہ رب العالمین جب رزق دیتا ہے تو رزق بغیر کلفت اور بغیر مشقت کے دیتا ہے۔ یہاں پر پہلی گفتگو ہو جائے خلق پر۔ صفت خلق اللہ رب العالمین کے لیے، یہ خلق الشیء یخلقہ خلقا کا مصدر خلق ہے، اسی سے خالق اسم فاعل ہے، اور خلق کا کئی مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعض مراتب ہیں، درجات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا مرتبہ تقدیر کا ہے۔ خلق بمعنی تقدیر، یعنی اندازہ لگانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العالمین بہترین بابرکت ہے وہ ذات جو اندازہ کرنے والوں میں سب سے بہتر اندازہ کرنے والا ہے، تقدیر کے معنی میں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کو ایک متعین اندازے کے مطابق پیدا کیا اللہ رب العالمین۔ تو گویا یہاں خلق کا معنی تقدیر کا ہے، اندازہ کا۔ جس چیز کو پیدا کیا جائے اس چیز کا ایک اندازہ جو ہے اس کو اندازے کے ساتھ پیدا کرنا، اور یہ خبیر ہونے کی علامت ہے کہ انسان جو چیز انسانوں کے اندر بھی وللہ المثل الاعلیٰ، انسانوں کے اندر بھی جو چیز انسان پیدا کرتا ہے اس کے لیے جو چیز بناتا ہے یا جو چیز کرتا ہے وہ ایک اندازے کے مطابق کرتا ہے۔ اب انسان چونکہ ناقص ہے تو اس کا اندازہ بھی ناقص ہوتا ہے، کبھی وہ اندازہ آپ ہی، مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی سامان آیا تقسیم کرنے کے لیے، 20 کلو چاول ہے مثال کے طور پر، آپ کو تقسیم کرنا ہے 50 لوگوں میں،
آپ نے ایک پیمانہ متعین کیا اور آپ نے اندازہ لگا کر کے لوگوں کو دینا شروع کر دیا. کبھی وہ اندازہ کامل اتر جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہو جاتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے. کبھی اس کا اندازہ ایسا رہتا ہے کہ سب کو مل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کو پہنچ ہی نہیں پاتا. تو یہ انسان کا اندازہ ہے. جیسے انسان کی زندگی جیسے انسان کی ذات ویسے انسان کی صفات. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ اس کی ذات کے اعتبار سے ہے. تو اللہ رب العالمین کی جو صفت خلق ہے وہ تقدیر ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا, اور اللہ رب العالمین سے بہتر اندازہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اس کے اندازے میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے جیسا کہ مخلوقات کے اندر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کامل ہے تو اس کا اندازہ بھی کامل ہے. اور اس معنی میں عرب کے لوگ خلق کو استعمال کرتے تھے. عرب کا ایک شاعر کہتا ہے فَأَنْتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي. تو یہاں دیکھیں آپ, خلق کا جو معنی لیا ہے شاعر نے وہ تقدیر کا معنی لیا ہے. اور یہ مرتبہ یا یہ درجہ تخلیق کا یہ درجہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے, جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. یعنی اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ایک اندازہ لگایا. تو اللہ رب العالمین کا اندازہ, اللہ رب العالمین کی جو تخلیق ہے وہ تقدیر پر مشتمل ہے. اور لیکن اللہ رب العالمین کا یہ اندازہ لگانا یہ کسی احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے. مخلوقات کے اندر جیسے میں نے مثال کے طور پر بتایا آپ کو کہ انسان جب اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیز لمیٹڈ تعداد میں ہوتی ہے. تو کیا اللہ رب العالمین کے یہاں بھی انسانوں کی پیدائش یا جانوروں کی پیدائش یا مخلوقات کی پیدائش میں اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی ایک لمیٹڈ چیز ہے, اور اس لمیٹڈ چیز کے اندر اللہ رب العالمین کو مثلا 2 کروڑ پیدا کرنا ہے تو اسی کے اعتبار سے اندازہ کر کے پیدا کرتا ہے؟ نعوذ باللہ. قطعاً یہ معنی اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی, جیسے میں نے بار بار کہا کہ اللہ رب العالمین کی جیسے ذات کا حکم ہے ویسی صفات کا حکم ہے کہ ان تقدیرات کا اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے. یہ صفتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ لگی ہیں. جیسے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر احتیاج کے, ویسے اللہ رب العالمین نے اندازہ سے پیدا کیا اس کا احتیاج ہوئے بغیر. یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے, ورنہ پھر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ نقص لازم آئے گا. مخلوق اس لیے اندازہ لگاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا اندازہ ہے وہاں تک وہ چیز پہنچنے نہ پائے, اس لیے کہ اس کا جو اندازہ ہے وہ تجربے پر مبنی ہے, اور وہ کبھی تجربہ صحیح ہوتا ہے کبھی تجربہ غلط ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کمال مطلق سے متصف ہے, تو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ یہ مفہوم نہیں جوڑا جائے گا. اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے اندازہ لگاتا ہے اور اس کا احتیاج اس کو نہیں ہے. خلق کا دوسرا معنی ہوتا ہے تصویر الاشیاء, چیزوں کو کی تصویر بنانا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو متفق علیہ روایت ہے کہ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم 40 یوما مضغة ثم 40 یوما علقة الى آخر الحدیث. تو کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو مراحل ہیں ان کو خلق کے اندر داخل مانا گیا. تو تصویر جب کہا گیا تو تصویر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے مدارج, جیسے کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اللہ رب العالمین رحم مادر میں جیسے چاہتا ہے اس کی تصویر بناتا ہے. یعنی شروع میں نطفے کی شکل ہوتی ہے, پھر مضغہ کی شکل ہوتی ہے, پھر علقہ کی شکل ہوتی ہے, جیسا کہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ عنہ وارضہ, ان کی روایت متفق علیہ روایت اس تصویر کے معنی کی وضاحت کر رہی ہے. تو یہ ہے تصویر, اور خلق کا ایک مرحلہ یہ بھی ہے. تو خلق کا ایک معنی تصویر ہے. اچھا, یہاں بھی اللہ رب العالمین اس وجہ سے ایسا نہیں کرتا کہ اس صفت کی اس کو حاجت ہے, ضرورت ہے, حاشا وکلا. لیکن اللہ رب العالمین کے لیے صفت, اللہ رب العالمین تمام اس طرح کے احتیاجات سے مستغنی ہے. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے کہ وہ اس نے ایسا کیا, اس کا احتیاج اس کو نہیں تھا.
تیسرا مرتبہ یا تیسرا معنی جو درجہ جو بیان کیا جاتا ہے تخلیق کا، وہ ہے برا. برا کہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور. تو برا کی جو صفت استعمال کی برا کی، وہ برا کسے کہتے ہیں کہ تنفیذ کی آخری شکل. تنفیذ کی آخری شکل کہتے ہیں کہ جس چیز کی تصویر اللہ رب العالمین نے بنائی، تصویر کا مطلب ان کو ان مراحل سے گزارا تخلیق کے، جن مراحل سے گزرنے کے بعد وہ کامل ایک بچے کی شکل بنتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، برا کا معنی ہوا کہ ما برء ما صور وهو انفاذه على آخر مراحله وجعله خلقا سويا يريده الرب عز وجل. کہ آخری مرحلہ، بالکل آخری ٹچ جو کسی مطلب بچے کو دیا جاتا ہے، جو تخلیق یعنی تصویر کے بعد کا مرحلہ ہے، تصویر کے بعد کا جو مرحلہ ہے جس میں خلقت اپنی آخری شکل اختیار کرتی ہے، وہ برا کے اندر داخل ہے انفاذ کے مفہوم میں. تو یہ ہے خلق کا ایک معنی جو اور خلق اپنے جب مطلق کہا جائے تو وہ ان تینوں صفتوں پر دلالت کرتا ہے. تو جب کہا خالق بلا حاجہ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تینوں مرحلے، تینوں درجے میں بھی یہ تینوں درجات اللہ رب العالمین کو ان کا احتیاج نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق یہ صفتیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اس کے افعال پر سوال اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں وہ اپنے احتیاج کی وجہ سے کرتا ہے، حاشا وکلا. خالق بلا حاجہ، جب اللہ رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو کیا یہ خالق بلا حاجہ کی نفی کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں. لیعبدون میں لام جو ہے وہ حکمت کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیدا کرنے کا جو ہے اللہ رب العالمین نے احتیاج کی وجہ سے اللہ رب العالمین محتاج تھا کہ کوئی اس کی بندگی کرے، اور اس محتاجگی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، جنات کو بنایا. حاشا وکلا، یہ مقصود نہیں ہے. بلکہ معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن و انس کو پیدا کیا، حکمت کیا ہے اس کی کہ وہ عبادت کریں. حکمت یہ ہے کہ وہ عبادت کریں. تو یہ جو ہے اس کا مضمون ہے. تو گویا جو امام طحاوی نے کہا خالق بلا حاجہ، حقیقت میں اللہ رب العالمین صفت خلق سے متصف ہے، اور وہ کسی احتیاج کے بغیر اپنی مشیت کے مطابق جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اسی میں آگے فرمایا کہ فإنکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی. اور دوسری کا قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے محتاج ہو. اللہ رب العالمین وہ غنی اور حمید ہے. غنی اور حمید یہ اللہ رب العالمین کے کمال غنا اور کمال حمد کو بتلا رہا ہے. جتنی بھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، چاہے وہ صفات جمال ہوں، چاہے صفات کمال ہوں، چاہے ربوبیت کے اندر داخل ہونے والی صفات ہوں، وہ تمام کی تمام صفتیں اللہ رب العالمین کے لیے وہ یہ الغنی اور الحمید، یہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو شامل ہے، کہ یہ تمام کی تمام صفتیں اللہ رب العالمین کے اندر صفت غنا اور صفت کمال حمد کو، صفت کمال غنا اور کمال حمد کو ظاہر کرتی ہیں. اسی لیے فرمایا کہ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اس کے بعد امام طحاوی نے فرمایا کہ رازق بلا مؤنہ. بلا مؤنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی خرچ کا بار پڑے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ انسان چاہے جتنا جود و سخا کا کیا نام ہے عادی ہو، لیکن بہرحال اس کے پاس جو چیزیں جمع ہیں وہ پونجی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جاتی ہے. تو گویا کسی نہ کسی طور پر اس کو اخراجات کی فکر ہوتی ہے، اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے
کہ جب خرچ کر رہا ہے یا کسی کو دے رہا ہے تو ایسا موقع نہ آنے پائے کہ اس کا ہاتھ خالی ہو جائے. تو اس ڈر سے کہیں نہ کہیں وہ ایک لمٹ لے کر کے خرچ کرتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین جب رزق دیتا ہے تو بلا مؤونہ، یعنی اللہ رب العالمین کو اس بات کا اندیشہ نہیں کہ اگر وہ دے گا بے دریغ تو اس کے ہاں خزانہ خالی ہو جائے گا، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العالمین اپنے خرچ کے اعتبار سے کسی چیز کا اللہ رب العالمین کو کوئی خوف نہیں ہوتا جب وہ کسی اپنے مخلوقات کو رزق دیتا ہے. یہ مفہوم بھی ہے، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کو رزق دیتے ہوئے کوئی کوتاہی لاحق نہیں ہوتی، کوئی تکان لاحق نہیں ہوتی. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. تو یہ چیز جو ہے اس مضمون کی تائید کرتی ہے. قرآن نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاں ختم ہو جانے کا یا رزق کے کم پڑ جانے کا حاشا وکلا ایسا کوئی مضمون اللہ رب العالمین کے حوالے سے درست نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین جب رزق دیتا ہے تو بغیر کسی اس قسم کے اندیشے کے اور بغیر کسی تکان کے لاحق ہوئے. یہ معنی ہے رازق بلا مؤونہ کا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے صفت رزق یا رزاقیت کمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. یہ چیز جو ہے خالق بلا مؤونہ کے اندر ذکر کرنا ضروری ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باعث بلا ممیت بلا مخافہ باعث بلا مشقہ، اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے بغیر خوف کے. جی جی فرمایا کہ ممیت بلا مخافہ، اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی اندیشے کے. یہ چیز اور باعث بلا مشقہ، اور دوبارہ انسان کو زندہ کرنے والا ہے بغیر کسی مشقت کے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین موت جسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس لیے موت نہیں دیتا کہ کسی کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے اللہ رب العالمین، اس لیے اس کو موت دے کر کے اس سے جان چھڑا لیتا ہے، نعوذ باللہ. اگر مخلوقات میں اگر آپ تصور کریں کہ انسان جب کسی سے عاجز ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے کہ انسان اپنے دشمن کو چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا سے ناپید ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، کسی طریقے سے دشمن کو زک پہنچا کر کے اس کی زندگی تمام کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ. تو کیا اللہ رب العالمین جب کسی کو موت دیتا ہے تو وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہا تو اس کا کوئی نقصان کر دے گا، لہذا اس کو مار ڈالو تاکہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے؟ حاشا وکلا. اللہ رب العالمین جب موت دیتا ہے تو اس قسم کا کوئی اندیشہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ مخلوقات اللہ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی. تو اللہ رب العالمین کسی کو موت دیتا ہے تو اس کے کسی ضرر کے اندیشے سے نہیں. یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین موت دیتا ہے تو کسی اندیشے کے بغیر. اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا تو اللہ رب العالمین جس طرح ممیت کی صفت سے متصف ہے اس طرح جو ہے باعث کی صفت سے، یا اللہ رب العالمین دوبارہ محیی اور ممیت دونوں، احیاء اور اماتہ، یہ دونوں اللہ رب العالمین کی صفتیں ہیں. اور دوبارہ اللہ رب العالمین جو زندہ کرے گا وہ بغیر کسی مشقت کے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے دوبارہ زندہ کرنا اللہ رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے. تو یہ معنی ہوا کہ ممیت بلا مخافہ اور باعث بلا مشقہ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا ایک نفس کے پیدا کرنے کی طرح سے ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفات کمال میں سے ہے. اللہ رب العالمین کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے اور حیات، دوبارہ پھر حیات، موت کے بعد حیات بخشنے والا ہے. یہ جو ہے یہاں پر ایک چیز یہ ذکر کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت ثابت ہے. لیکن یہ صفت ذکر کی جاتی ہے محیی کے ساتھ،
محیی کے ساتھ، یعنی قرینہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے جو ہے یہ صفت اللہ رب العالمین کے لیے صفت مدح ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت کو ثابت کیا جاتا ہے. تو ممیت یہ اس میں کمال ہے جب محیی کا قرینہ ساتھ میں موجود ہو. یعنی اللہ رب العالمین، اسی کو سورہ نجم میں کہا کہ امات و احیا، جو قرآن نے کہا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور جو مارتی ہے، جو مارتی ہے اور جو زندہ کرتی ہے. یہاں پر ایک چیز ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور عام طور سے اس کو جو ہے اٹھایا جاتا ہے کہ یہ موت آخر کیا چیز ہے. اس پر میں تھوڑا سا آج آپ لوگوں کو چاہوں گا کہ توجہ دیں، اس لیے کہ اس پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسے جوانب آ رہے ہیں جو ہم اور آپ جس پر توجہ نہیں کرتے، اور اپنی اردو زبان میں بولتے ہوئے بسا اوقات ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں جو شاید کہنا عقیدے کے اعتبار سے درست نہ ہو. موت کیا ہے؟ موت وجودی چیز ہے یا آدمی چیز ہے؟ جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں تو شریعت کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. گویا موت مخلوق ہے، گویا موت وجودی چیز ہے، گویا موت عدم نہیں ہے. موت عدم نہیں ہے، یہ شریعت کہتی ہے. لیکن فلاسفہ اور متکلمین اور جو اہل کلام ہیں وہ موت کو عدم مانتے ہیں. موت کو کیا مانتے ہیں؟ عدم مانتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے آپ بھی غور کریں گے تو پتہ لگے گا آپ کو کہ خود ہمارے درمیان اس قسم کے جملے آ گئے ہیں جو کہیں نہ کہیں عقیدے کے اعتبار سے درست نہیں. جیسے ہم اور آپ کہتے ہیں کسی کے مر جانے پر کہ وہ راہی ملک آدم ہو گیا، راہی ملک آدم ہو گیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی شاندار ادبی تعبیر ہم نے استعمال کی ہے. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی مار کہاں پڑتی ہے؟ کون سا ملک آدم ہے بھائی؟ انسان جب مرتا ہے تو کیا وہ معدوم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کو عدم لاحق ہو جاتا ہے؟ شریعت تو یہ نہیں کہتی. آئیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اہم پہلو ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مقدار کو ہم بعد میں دیکھیں، پہلے یہ دیکھیں کہ افادہ عام کا جو پہلو ہے وہ تشنا نہ رہ جائے. ہم انشاءاللہ آگے بھی بڑھیں گے اور جو اہم پہلو ہیں ان پر اشارہ بھی کرتے جائیں گے، خاص طور پر وہ پہلو جو بر صغیر میں ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے درمیان وہ چیزیں بغیر کسی تفریق کے اہل علم اور اہل عوام الناس دونوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. کئی ایسی چیزیں آئیں گی ابھی جو ہے آپ خود محسوس کیجئے گا کہ یہاں پر تنبیہ کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں کہ موت کا جو فلسفہ ہے یا موت کا جو مسئلہ ہے وہ اہل سنت اور غیر اہل سنت کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ کہ موت کہتے کس کو ہیں. میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا کہ شریعت اس کو وجودی چیز مانتی ہے. شریعت کہتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جی تو یہ آیت کہتی ہے کہ موت مخلوق ہے، جو مخلوق خلق پر اللہ رب العالمین نے جس کو مسلط کیا ہے. تو خلق الموت کا مطلب ہوا کہ موت صفت وجودی ہے. اور صرف یہ آیت کریمہ ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت بیان کی قیامت کے تعلق سے، اس میں فرمایا کہ یؤتی بہ، موت کے بارے میں فرمایا کہ یؤتی بہ یوم القیامت علی ہیئۃ کبش فیذبح علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، علی ہیئۃ کبش فیذبح علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، کہ موت کو قیامت کے دن ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر ذبح کیا جائے گا. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ موت کو ایک وجودی شکل میں پیش کیا گیا ہے. تو یہ تو ہمارا شرعی پہلو ہوا کہ شریعت اس کو موت کو عدم نہیں مانتی بلکہ ایک وجودی چیز مانتی ہے. ٹھیک ہے، تو گویا موت عدم کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک صفت ہے.
جو ایک کیا ہے حیات ایک صفت کا وصف ہے، ایسے ہی موت ایک صفت کا وصف ہے، اور یہ صفت وجودی صفت ہے، یہ آدمی صفت نہیں ہے۔ جمہور اہل سنت کا یہی کہنا ہے۔ پھر آپ جب دیکھیں غیر اہل سنت جو لوگ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ متکلمین فلاسفہ اور بعض اہل سنت بھی جو دھوکے میں ان کے موافق ہو گئے متکلمین کے قول کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ہاں موت کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الموت عدم الحیاہ اما من شأنہ ان یکون حیا، وہ موجودات جس کی عادت یا جس کی شان یا جس کی حالت یہ ہے کہ وہ زندہ رہے، اس کے اندر سے حیات کا نکل جانا، یہ حیات کا معدوم ہو جانا، یہ موت ہے۔ عدم الحیا، عدم، گویا موت کی تعریف کس سے کی؟ عدم سے کی۔ اور یہی تعریف بہت ساری تفسیر کی کتابوں کے اندر بھی بھری پڑی ہے، جو متکلمین کی تفسیریں ہیں، بلکہ بعض سلف کی طرف جو منسوب لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی یہی تعریف ذکر کر دی ہے تنبہ کے بغیر کہ اس کی مار کہاں پڑتی ہے۔ یہ جبکہ اہل کلام اور فلسفیوں کی تعریف ہے، موت عدم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک صفت ہے۔ جس طرح حیات ایک صفت کا وصف ہے، ویسے ہی موت ایک صفت کا وصف ہے، وہ آدمی صفت نہیں ہے۔ جی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ موت وہ ایک دوسری زندگی ہے، موت وہ دوسری زندگی ہے۔ جیسے یہ دنیاوی زندگی ہے، ویسے ایک دوسری زندگی ہے حیات برزخیہ، جس کو ہم کہتے ہیں انسان کے، اصل میں انسان کے اندر انسان دو چیزوں کی وجہ سے حیات اس کی مانی جاتی ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ تو روح اور جسم کے باہمی تعلق کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ جسم کی روح کیا ہے؟ اس کے اندر جسم کی حیات کیا ہے؟ اس کے اندر روح کا داخل ہو جانا۔ جب جسم کے اندر سے روح الگ ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ زندگی جو ہے کیا نام ہے، جسم جو ہے وہ حیات اس کے اندر نہیں رہ گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن روح کیا انسان کے اندر جب جسم اور روح دو چیزیں ہیں، تو جسم سے روح کا نکل جانا کیا روح کے فنا ہو جانے پر دلیل ہے؟ یہ ایک پہلو ہے جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ماتا، یعنی اس کا جسم معدوم ہو گیا، یعنی اس کا جسم فنا ہو گیا۔ لیکن روح جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب جو زندگی جڑے گی وہ زندگی وہ والی ہوگی جو اس کیفیت میں اس روح کے مطابق ہو، اور جس کو ہم حیات برزخیہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر کے اندر جو انسان کے بارے میں کہا گیا کہ حیات برزخیہ، وہ حقیقت میں وہ حیات روح کی ایک صفت ہے، جس کا کوئی ایک دوسرے قسم کا تعلق جسم کے ساتھ ثابت ہے، لیکن جسم کے ساتھ وہ کامل تعلق یا اس طرح کا بھرپور تعلق جو موت سے پہلے تھا وہ تعلق قائم نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، لیکن حیات برزخیہ میں روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے۔ یہ چیز جو ہے اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے گویا موت صفت وجودی ہے، صفت آدمی نہیں ہے۔ اس چیز کو جو ہے واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ جو صفت موت کو عدم مانتے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر نہیں ہے، بلکہ وہ متکلمین کے، فلاسفہ کے اور دیگر جو گمراہ فرقے ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کے فرقے سے گویا اس کا اس معاملے میں وہ اہل سنت کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین موت دینے والا ہے ہر چیز کو۔ آپ جانتے ہیں قرآن نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، تو کل شیء ہالک الا وجہہ، موت طاری کیا تمام چیزوں پر ہوگی؟ یہ ایک پہلو ہے جس پر تھوڑی سی بات میں کہوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، استثناء وارد ہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے اندر بھی استثناء ہے، اس کے اندر بھی استثناء ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ الا من شاء اللہ جو اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا اس سے مراد شہداء کی روحیں ہیں، اس سے مراد شہداء کی روحیں ہیں. جب کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی ہر وہ چیز جس پر اللہ رب العالمین نے موت لکھ رکھی ہے وہ مرے گی، وہ ہر چیز مرے گی. یہ چیز کل شیء ہالک الا وجہہ کا معنی ہے. یہاں اور دوسری آیت میں جہاں الا من شاء اللہ کا استثناء ہے، وہاں پر لوگوں نے علماء کرام نے شہداء کی روحوں کو مستثنیٰ کیا ہے. قرآن کریم کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اس سے استدلال کرتے ہوئے جی تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور باقی چیزوں پر موت طاری ہوگی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے جن پر موت نہیں لکھی ہے، وہ اس کل شیء ہالک الا وجہہ سے ان کا استثناء کیا جائے گا. الا من شاء اللہ جیسے کہ خود دوسری آیت کے اندر کہا گیا ہے، اس استثناء کے اندر اس کو داخل مانتے ہوئے. اور باعث بلا مشقہ، اس کے اندر صفت باعث اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے. اللہ رب العالمین کے لیے صفت بعض ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ اس سے پہلے فرمایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، دوبارہ اٹھانا اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ پہلے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوگا. الا کنفس واحدہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا. یہاں پر اور جو جملے پڑھے گئے ہیں کہ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں کی جائے گی، اس لیے کہ آج وقت زیادہ ہو گیا ہے. میں آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں اور جو باتیں آپ لوگوں نے سنی ہیں ان میں سے جو حق ہو، اللہ رب العالمین ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین ہمارے علم میں زیادتی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے علم کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنائے. اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے سلف کے عقیدہ پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں چیٹ کے ذریعے سے، اور اگر بولنا ضروری ہو تو ہاتھ اٹھایا جائے. جی ابو عادل سراجی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. زیادہ لمبا ہو گیا. 22:23 بجے ہے. زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے سوالات جواب. Recording in progress. جی مشائخ، ابو عادل کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی ابو عادل کچھ کہہ رہے تھے آپ. جی شیخ، سوال میرا یہ تھا شیخ، جی جیسے آپ نے کہا کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، جی جی
تو شیخ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں، اس پر حدیثیں بھی دلالت کرتی ہیں. جی جی. تو سوال یہ ہے کہ شیخ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ذکر میں. جی جی. تو جس آدمی نے ملکہ سبا کے عرش کو لایا تھا اس کے بارے میں بعض مفسرین نے، جیسے امام بغوی اور خاص طور سے معاصر مفسرین نے، امام قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس نے اسم اعظم یعنی الحی القیوم کے وسیلے سے وہ چیز حاصل کی تھی. تو اس بارے میں آپ کی کیا تعلیق ہے شیخ محترم؟ جی، اس حوالے سے جو تفسیر کے اندر باتیں جو مختلف کہی گئی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ مطلب اس سلسلے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں اور الگ الگ قسم کی باتیں کہی گئی ہیں. اس میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ اسم اعظم جانتا تھا وہ، اور اسم اعظم کے ذریعے ہی سے اس نے دعا کی تھی، اور اسی کی وجہ سے وہ کیا نام ہے جنوں کے مقابلے میں بھی وہ فوقیت لے گیا، اور پلک جھپکنے کے فترے میں وہ چیز وہاں پر آ گئی. تو یہ چیز ذکر کی جاتی ہے. جی ہاں. لیکن اب چونکہ یہ سب چیزیں مطلب جو تفصیلات ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ سابقہ شریعتوں کا معاملہ ہے، اور ان کے بارے میں جو تفصیلات مروی ہیں وہ تفصیلات اتنے یقین کے ساتھ ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا معاملہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اس پر یہ شوشہ بھی تو اٹھایا ہے. میں آپ کو میوٹ کرتا ہوں اس لیے کہ شور کی آواز آ رہی ہے. جی ہاں، تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ اگر یہ مان لیتے ہیں تو پھر اس میں ایک پریشانی یہ بھی آتی ہے کہ صاحب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وقت کے سب سے مطلب معظم اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص تھے. تو ان کے دربار میں کوئی ایسا بھی تھا جو ایسی چیز کا علم رکھتا تھا جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کا علم حاصل نہیں تھا. تو جب اس طرح کا اشکال سامنے دیکھا گیا تو پھر یہ اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ اسم اعظم کے ذریعے سے اس چیز کو کیا. تو بہرحال وہ تفصیلات ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت تفصیل سے جو ہے یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ اسم اعظم کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر، مفسرین کے ہاں یہ چیز ملتی ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے ہی سے اس نے اس کام کو کیا تھا. واللہ عالم. جی ہاں، السلام علیکم شیخ. السلام. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام الحی القیوم ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اگر کسی کا نام عبدالحی عبدالقیوم ہے تو اس کو حی اور قیوم کے نام سے بلاتے ہیں، حی کہہ کر کے، قیوم کہہ کر کے. تو یہ بلانا کہاں تک درست ہے؟ اور دعویٰ یہ کہتے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کا نام حی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نام الحی ہے. جب ان کو منع کیا جائے تو مطلب اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے